पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कुछ देर बाद होगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब किया। मुश्तरका इजलास में अहम कानून साजी होगी। सेनेट के आज होने वाले इजलास का वक्त तब्दील। सेनेट इजलास दोपहर 2:30 बजे होगा। पीका तरमीमी एक्ट 2025 की मंजूरी दी जाएगी। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास ने तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस चैलेंज कर दिया। हुक्म इम्तना की दरख्वास्त कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपील पर 6 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस जमाल खान मंदोखैल सरबराही करेंगे। बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मुसरत हिलाली शामिल। समाअत 27 जनवरी को होगी। पीका एक्ट में तरामीम आज़ादी सहाफ़त पर शबखून मारने के मुतरादिफ है। हुकूमत ने काले कवानीन से ज़राए इब्लाग की आज़ादी सल्ब कर ली है। तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं, इन तरामीम का मकसद अपने स्याह कारनामों को मीडिया से छुपाना है। काले कानून के खिलाफ सहाफ़ी बरादरी के साथ शाना बशाना खड़े हैं। सहाफ़ी तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने पीका एक्ट में तरामीम का मुतनाज़ बिल मुस्तरद कर दिया। मुतनाज़ बिल के खिलाफ अदालत से रुजू करने और एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। इस्लामाबाद में बड़ा एहतजाजी मुजाहरा होगा जिसमें तमाम सहाफ़ी तंजीमें शरीक होंगी। जॉइंट एक्शन कमेटी PFUJ, APNS, CPNE, एमेंड और PBA पर मुश्तमिल है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के एजाज़ में अमरीका के अरकान कांग्रेस का इशाइया। पाकिस्तान की मईशत और IMF प्रोग्राम के हवाले से तफसीली बातचीत। पाक अमरीका ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए बाहमी राबते बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तानी कम्यूनिटी अमरीका में मुख्तलिफ शोबों में नुमायां किरदार अदा कर रही है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की पाकिस्तान के इक़्तिसादी सूरत हाल की बेहतरी के लिए खिदमात लायके तहसीन है। अभी मत जाएं, कुछ रोज ठहर जाएं। इरफान सदीकी की PTI से दरखास्त। कहा, मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान अफसोसनाक है। 28 जनवरी को 7 दिन मुकम्मल होंगे। सिर्फ 5 दिन मजीद इंतजार नहीं कर सकते। ये बात समझ से बालातर है। मुज़ाकरात के दरवाजे से दूर जाकर पलट कर वापस आना बहुत मुश्किल है। मुज़ाकरात की ख्वाहिश PTI की थी। PTI क़यादत से कहूंगा, बानी से मुख्तलिफ राय अपनाएं। ख्वाजा आसिफ ने मुज़ाकरात को गुनाह बे लज्जत करार दे दिया। कहा, मुज़ाकरात वालों को खुद पता था कोई नतीजा नहीं निकलना। PTI वाले अपने लीडर से भी मुखलिस नहीं। अली अमीन गन्नापुर ने खुद एतराफ़ किया कि हमारे लोग गुमराह हुए। ये किस चीज़ का जुडिशल कमीशन बनाना चाहते थे। ट्रम्प कार्ड का इंतजार था, प्ले कार्ड लेके फिरते रहेंगे। गवर्नमेंट की आज की जमानती जो है वो PTI खुद है। सारी मुश्किलात जो हैं वो इमरान खान साहब के लिए हैं। ट्रम्प कार्ड की हवा निकल गई। ट्रम्प कार्ड का इंतजार करने वाले अब प्ले कार्ड लेते फिर रहे हैं। फैसल बाउडा की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, PTI और हुकूमत दोनों चाहते हैं बानी PTI जेल में रहे। सारे मजे PTI वालों के और मुश्किलात बानी के लिए हैं। जग हसाई करने के लिए अब ये बैरून मुल्क कोई लेटर भी लिख देंगे। शर्जील मेमन कहते हैं, पाकिस्तान के हर मसले का हल मुज़ाकरात से निकलेगा। तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन बानी PTI को अपनी वारदातों का जवाब देना पड़ेगा। बानी को 14 साल की सजा हुई। क्या किसी शहर में कोई एहतजाज के लिए निकला? चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए नाम फिर तब्दील। PTI ने जुनेद अकबर खान को चेयरमैन PAC नामजद कर दिया। शेख वकास अकरम का नाम वापस ले लिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने शेख वकास अकरम की जगह किसी और को नामजद करने का मुतालबा किया था। तहरीक इंसाफ ने पहले शेर अफजल मरवत का नाम वापस लिया था। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास 8 फरवरी को मुल्कगीर एहतजाज और मुजाहरों से मुतालिक तैयारियों पर मुशावरत। हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म करने से मुतालिक मुख्तलिफ अमूर और मुतनाज़ पीका तरमीमी बिल पर भी गौर किया गया। आपका वज़ीर आज़म हो, सदर हो, बादशाह हो, अमीर अल मोमिनीन हो, दुनिया में ऐसे कोई निज़ाम ही नहीं जहाँ हुकूमत अवाम की मर्जी के बगैर चल सके। अपनी हुकूमत अपनी मर्जी चल रही तो वो पूरा का पूरा निज़ाम गिर जाते हैं।
حکمران اب مرضی کے فیصلے کرتے ہیں تو پورا نظام گر جاتا ہے. حکومت ایسی پالیسی بناتی ہے جسے اس کے پاس 2/3 اکثریت ہو. جب اتفاق رائے کے بغیر فیصلے ہوں تو ان پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. بلاول بھٹو کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب. کہا حکومت مشاورت سے پالیسی بنائے تو بہتر ہوگا. پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس آج ایوان صدر میں ہوگا. سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی حکومتی کارکردگی پالیسیوں پر غور کرے گی. پنجاب پاور شیئرنگ فارمولے پر عمل درآمد نہ ہونے کا معاملہ زیر غور آئے گا. پی پی ذرائع کے مطابق وفاق اور پنجاب حکومت میں شمولیت کا معاملہ ایجنڈے میں شامل نہیں. قومی اسمبلی میں پیکا ایکٹ میں ترمیم کا متنازع بل کثرت رائے سے منظور. صحافیوں کا پریس گیلری سے واک آؤٹ. ترمیمی بل کے مطابق فیک نیوز پھیلانے والے کو 3 سال قید یا 20 لاکھ جرمانہ ہو سکے گا. تحقیقاتی ایجنسی سوشل میڈیا پر غیر قانونی سرگرمیوں کی تحقیقات کرے گی. ایجنسی کا سربراہ ڈائریکٹر جنرل ہوگا. تعیناتی 3 سال کے لیے ہوگی. اتھارٹی کے افسران اہلکاروں کے پاس پولیس افسران کے اختیارات ہوں گے. نئی تحقیقاتی ایجنسی کے ساتھ FIA سائبر کرائم ونگ تحلیل کر دیا جائے گا. قومی اسمبلی نے ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل بھی کثرت رائے سے منظور کر دیا. صحافتی تنظیموں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے پیکا ایکٹ میں ترمیم کا متنازع بل مسترد کر دیا. متنازع بل کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے اور احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان. کہا کسی ممبر سے متنازع ترمیم کا مسودہ شیئر نہیں کیا گیا. وفاقی حکومت قومی اسمبلی سے مشاورت کے بغیر متنازع بل منظور کرا کر وعدہ خلافی کی مرتکب ہوئی. متنازع بل کا محور صرف سوشل میڈیا نہیں بلکہ اس کا ہدف الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز بھی ہے. اسلام آباد میں بڑا احتجاجی مظاہرہ ہوگا جس میں تمام صحافی تنظیمیں شریک ہوں گی. جوائنٹ ایکشن کمیٹی PFUJ APNS CPNE ایمنڈ اور PBA پر مشتمل ہوگی. پیکا کا قانون ہتھیار بنائے جائیں گے پاکستان کے میڈیا کے خلاف, سوشل میڈیا کے خلاف. کنڈیم کرتے ہیں کوئی بھی شخص جو پیشہ صحافت سے منسلک ہے یا وہ صحافی ہے یا ورکنگ جرنلسٹ ہے وہ اس بل سے افیکٹ نہیں ہوتا. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے متنازع بل مسترد کر دیا. پیکا قانون ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے گا. حکومت میڈیا اور سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے. کہا ہم آزاد صحافت کے ساتھ کھڑے ہیں. آج سینٹ میں بھرپور احتجاج کیا جائے گا. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی متنازع بل پر کی حمایت پر زور. کہا واجب القتل قرار دیں, توہین رسالت کا الزام لگائیں, گھر جلانے کی دھمکی دیں. ڈیجیٹل میڈیا پر جو مرضی کرے کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا. سوشل میڈیا سے کمائے جانے والے ڈالر پاکستان نہیں لائے جاتے. امریکہ اور یورپ میں ہی ایجنٹوں کے ذریعے وصول کیے جاتے ہیں. قانون سے کوئی صحافی متاثر نہیں ہوگا. پاک فوج کے تعاون سے گریس ویلی میں ریسکیو خدمات کی فراہمی. مریضوں مقامی افراد کو نکالنے کے لیے ہیلی کاپٹر سروس فراہم کی. حالیہ برف باری کے باعث گریس ویلی کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا تھا. زمینی رابطہ منقطع ہونے سے مقامی افراد صحت کے مسائل کا شکار تھے. 2 لیڈی ڈاکٹر سمیت 7 ڈاکٹروں کو مظفر آباد سے ہلمت منتقل کیا. فوج سول انتظامیہ کی مشینری کھیل سے تاوبت تک سڑک کھولنے میں مصروف. مقامی افراد نے پاک فوج کی کوششوں کو سراہا. جو اصلاحات آج ہو رہی ہیں وہ کئی دہائیوں پہلے ہونی چاہیے تھی. کرپشن کے خاتمے سے فنڈز تعلیم, صحت اور دیگر شعبوں کو ملیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کا ورلڈ بینک کے کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کی افتتاحی تقریب سے خطاب. کہا آج پاکستان کی تاریخ کا اہم اور خوشی کا دن ہے. ورلڈ بینک کے ساتھ طویل مدتی شراکت داری کے فریم ورک کا اجرا کر رہے ہیں. ورلڈ بینک آئندہ 10 سال میں $20 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا. شراکت داری فریم ورک سے IT شعبے میں بھی ترقی ہوگی. کراچی میں بے لگام ہیوی ٹریفک نے ایک اور موٹر سائیکل سوار کو روند ڈالا. کورنگی گودام چورنگی کے قریب ٹرک کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار شخص جاں بحق, ایک شخص زخمی. ریسکیو حکام کے مطابق جاں بحق شخص کی شناخت اویس اور زخمی کی شناخت عثمان کے نام سے ہوئی.
کراچی کے علاقے گلشن اقبال سے مبینہ طور پر اغوا 15 سالہ لڑکی نوشہر و فیروز سے بازیاب. گلشن اقبال پولیس مغوی لڑکی کو لے کر کراچی روانہ. گلشن اقبال پولیس لڑکی کو بازیاب کرانے کے لیے گزشتہ صبح شہر نوشہر و فیروز روانہ ہوئی تھی. پولیس کے مطابق لڑکی 17 جنوری کی رات کو لاپتہ ہوئی تھی. واقعے کا مقدمہ تھانہ گلشن اقبال میں درج. پاکستان سمیت دنیا بھر میں تعلیم کا دن آج منایا جا رہا ہے. اس دن کو منانے کا مقصد ہر ملک اور نسل کے لوگوں کے لیے مساوی اور معیاری تعلیم مہیا کرنا اور تعلیم کے بارے میں آگاہی پھیلانا ہے. پاکستان کو شدید انسانی ترقی کے چیلنجز کا سامنا ہے. ہیومن کیپٹل انڈیکس میں پاکستان کا سکور 100 میں سے صرف 41 ہے. عالمی بینک کا کہنا ہے پاکستان میں 2.54 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. 5 سے 16 سال کی عمر کا ہر تیسرا بچہ اسکول نہیں جاتا. کورونا وبا اور سیلاب کے بعد 26 لاکھ مزید بچے تعلیم سے محروم ہو گئے. عالمی بینک کا غربت کے خاتمے اور غذائی تحفظ یقینی بنانے پر زور. بتایا پاکستانی معیشت میں ریاست کا فٹ پرنٹ بہت زیادہ ہے. حکومت کے پاس 200 سے زیادہ سرکاری ادارے ہیں. ان کی ویلیو جی ڈی پی کے 48% کے مساوی ہے. سماجی تحفظ اور انسانی وسائل میں سرمایہ کاری سب سے اہم ہے. میگا ایونٹ کا انتظار. میدان ہے تیار. لاہور کے قذافی اسٹیڈیم کا ٹیزر ہی دھماکے دار. قذافی اسٹیڈیم کا نیا روپ دنیا کو حیران کر دے گا. خوبصورت کرسیاں، جدید ترین LEDs اور میگا ڈیجیٹل سکرینز. 5 ماہ کے ریکارڈ مدت میں کام تکمیل کے قریب. PCB کا کہنا ہے 10 دن میں اسٹیڈیم مکمل ہو جائے گا. اسٹیڈیم چیمپئنز ٹرافی سے پہلے سیف فریقی سیریز کی میزبانی بھی کرے گا. 7 رن ایک بال پر، وہ بھی بھاگ کر. انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کے انڈر 19 میچ میں انوکھا منظر. سابق انگلش کپتان مائیکل وان کے بیٹے آرچی وان اور ساتھی آریان ساؤنٹ کا شاندار رننگ کا مظاہرہ. بھاگ کر 7 رنز بنا ڈالے. جنوبی افریقی فیلڈروں سے 2 بار اوور تھرو ہوئی. اور ایک قطار میں ہوں گے 5 سیارے. زمین سے دکھائی دیں گے حیرت انگیز نظارے. اسپارکو نے 25 جنوری کو ہونے والی پلانیٹریڈ کی سیمولیشن ویڈیو جاری کر دی. 1 مہینے تک مریخ، زہرہ، مشتری اور عطارد زمین کے ساتھ آگے پیچھے سورج کے مدار پر گھومیں گے.